بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو قبر سے زندہ کر کے دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بناتا ہے اسی طرح اپنے حکم کے ساتھ مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام اور تابعین کے حوالے سے ایک واقعے کی تشریح بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دور پہاڑ کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا 2 فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہ تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی کی پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتلایا، جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائیں، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا اور حکم کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل اور بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابع، فرمانبردار اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہے۔ سورہ طٰ کی اس آیت میں اس طرح اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ قصہ مختصر، آپ کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں۔ پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے اجسام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عاقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطعہ ہونے کے ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی اور وبا سے، اللہ تعالیٰ اور تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص کا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے 1 سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ 1 لمحے کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے فرار فضول ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر تحریر کرتے ہیں کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی اس کا نام داوردان تھا، جو واسطہ شہر سے ذرا پہلے واقعہ تھی۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجئے گا۔ اس واقعہ کے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔